لے جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں مولا امیر کی حدیث ہے, اس کو سن لیجیے, شاید بات ہو جائے, حل ہو جائے. مولا فرماتے ہیں علیکم بالسعی ولیس علیکم بالنجھ. کوشش کرنا تمہارا کام ہے, کامیابی تمہارا کام نہیں. نہیں ہے سارا مجمع. کوشش کرنا تمہارا کام, کامیابی تمہارا کام نہیں. کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے, تم کوشش کرتے رہو, کامیابی وہ دے گا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. ہم میں سے بہت سے کہتے ہیں مجھے کامیابی نہیں ملی. جب کوشش کر لی تو یہی کامیابی ہے. آپ کام کی, جاب کی, بزنس کی, کاروبار کی, بس کوشش کرتے رہیے. آگے اس میں رنگ لگانا, اس میں کامیابی دینا, یہ اللہ کا کام ہے. جو بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں. میں چلیں ایک اور واقعہ جلدی سے پیش کر دوں تاکہ میری بات مکمل ہو جائے. شاید میں زیادہ تیز چلنا چاہتا ہوں. اللہ نے گرامی انسان بہت کوششیں کرتا ہے زندگی کے اندر. بہت سے افراد ایک کوشش کرنے کے بعد, ایک آدمی نے امریکہ میں, کتاب کا نام ہے الکلام یجر الکلام, مرحوم غزنوی کی, تو وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کیا کہا, خودکشی کرنا چاہتا تھا. نیو یارک میں نئی اونچی بلڈنگیں بنی تھی. اسکائی اسکریپرز یہ آئے ہیں نا یہاں پہ, سب سے پہلے نیو یارک میں 70 منزلہ 80 منزلہ بلڈنگیں وہاں بنی, یہ اونچی اونچی عمارتیں. تو اس نے کہا بھائی میں کیا کرتا ہوں کہ یہ اونچی عمارت ہے, کھڑکی کھولتا ہوں, چھلانگ لگا دیتا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں پہلے زہر کھا لیتا ہوں. تو اس نے زہر کھا لیا. کہیں گے چلے زہر کھا کے اب میں نے زہر تو کھا ہی لیا, چھلانگ بھی لگا دیتا ہوں, دو خودکشیاں ہو جائیں گی. زہر سے نہ مرا تو گر کے مر جاؤں گا. اچھا اب یہ تاریں اب تو نظر نہیں آتی نا, سب چھپا دی گئی ہیں. تو پرانے زمانے میں سب تاریں بجلی کی باہر ہی ہوتی تھی. اس نے جو ہے زہر کھایا اور چھلانگ لگا دی, تاروں میں پھنس گیا, الجھ گیا, الٹا ہو گیا, قے ہو گئی, زہر بھی نکل گیا. ابھی بھی بہت سے لوگ نہیں پہنچے ہیں. دو کوششیں کی, زہر کھا کے خودکشی کی, زہر بھی کھایا اور چھلانگ بھی لگا دی. نہ زہر سے مرا نہ گر کے مرا. اس کا مطلب ہے انسان صرف اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتا ہے, کامیابی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور اگر کوئی کوشش ہی نہ کرے تو پھر اللہ سے نہیں لڑ سکتا کہ تو نے کیوں رزق نہیں دیا, تو نے کیوں کامیابی نہیں دی. کوشش کرو تو, میدان میں جاؤ تو, ڈٹو تو فتح تبھی آئے گی. اس ایک جملے میں بہت سی باتیں کہہ گیا ہوں. اب میری بات شاید پہنچ گئی ہوگی. تو عزیزان گرامی, اللہ کی طرف سے نشانیاں آتی ہیں. بس مجھے آج شاید میں مکمل نہ کر پاؤں, میں کل ہی مکمل کروں گا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا. اب اللہ کہہ رہا ہے سارے جوڑوں کو اللہ نے خلق کیا, سارے جوڑوں کو, ہر چیز کو اللہ نے دو سے بنایا. سائنس کے تمام ماہرین کہتے ہیں پودا بھی جڑ تب تک وہ پھل نہیں دیتی, وہ دانہ نہیں اگتا جب تک کہ دونوں نہ ہو. جیسے آپ کہتے ہیں جوف, جسے کہتے ہیں دونوں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے, جو اگر یہاں ماہر ہو اس سے پوچھ لیجئے گا. تو عزیزان گرامی, میرے کچھ بھائی جنہوں نے کبھی ذمہ دارہ کیا ہو تو انہیں اندازہ ہوگا, آپ 2 مرغیاں رکھی ہوئی ہوں, انڈے دیتی رہیں گی, پھر بھی مرغہ نہیں ہے تو انڈے پھر بھی دیں گی, لیکن ان میں سے چوزے نہیں نکلیں گے. میں پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. چونکہ نر نہیں ہے تو اس انڈے میں کبھی بھی چوزہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. ایسے ہی پودوں میں بھی ہوتا. اللہ نے نہ ابھی زولوجی تھی, نہ بوٹنی تھی, نہ دنگے ڈاکٹر تھے, نہ یہ سارے ماہرین تھے ہی نہیں. سائنس اتنی آگے نہیں تھی. اللہ نے قرآن میں بتایا 1400 سال پہلے, میں نے ہر چیز کو 2 پیدا کیا. حتیٰ یہ جو آپ کے مولیکیولز ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی کہتے ہیں نیوٹرون پروٹون 2 ہوتے ہیں. نیوٹرون اور پروٹون دونوں ہوں تب جا کے ایک مولیکیول بنتا ہے. ایٹم کے اندر بھی اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز میں 2 ہیں. ایٹم میں بھی 2 ہیں. وہ اللہ 1400 سال پہلے بتا رہا ہے. سائنس 20ویں صدی میں دریافت کر رہی ہے. پھر بھی اگر کوئی اللہ کا انکار کرے تو سمجھ لو اپنے ہی علم کا انکار ہے, اپنے علم کا انکار ہے. آئیے, جہاں تک میں بات کو پہنچانا چاہ رہا تھا, تو وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی رات ہے. 2 کیلنڈر دنیا میں چلتے ہیں, ایک شمسی, دوسرا قمری. شمسی سورج پہ بیس اور قمری چاند پہ.
سورج آج اگر 100 سال پیچھے چلے جائیں گے 12 مارچ یا 1000 سال پیچھے چلے جائیں گے تب بھی 12 مارچ کو اتنے ہی بجے سورج نکلا ہوگا، نہیں پہنچا سکا۔ اگر آج 6:20 پہ مثال کے طور پہ سورج نکلا ہے تو 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے، 800 سال پہلے، 10,000 سال پہلے، 1,00,000 سال پہلے بھی اتنے ہی بجے 12 مارچ کو سورج نکلا تھا۔ سورج 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ توجہ، ابھی بھی مجمع نہیں ہے، اور اللہ کہتا ہے چاند اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے، کبھی بھی نہ سورج آگے ہوتا ہے نہ پیچھے۔ یہ انسان ہے جو نافرمانی کرتا ہے، سورج چاند ستارے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری چیزیں نشانیاں۔ آئیے ذرا چاند سے متعلق جو امام سجاد نے کہا ہے اس سے پہلے کہ میں جو پیش کروں اس کو سن لیجئے گا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، جو سورج کا اللہ نے مدار بنا رکھا ہے وہ اسی پہ چلتا ہے۔ تجری، توجہ، میں نے تو پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، میں نے ترجمہ بھی کر دیا، لیکن پھر بھی میں پہنچا نہیں سکا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج تجری چلتا ہے، بھئی آپ بھی کی زبان ہے، جاری ہوتا چلتا ہے، جرا یجری سے تجری ہے۔ توجہ، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ اس زمانے میں لوگ کہتے تھے سورج بھئی رکا ہوا ہے۔ توجہ، پہلے کہتے تھے سورج گھومتا ہے زمین کے گرد، پھر بعد میں کہا نہیں زمین، بعد میں آج 20ویں صدی میں پتا چلا سب کچھ حرکت میں ہے، کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے۔ چاند زمین کے گرد طواف کرتا ہے، زمین سورج کے، سورج پورے نظام شمسی کے ساتھ، پورے نظام شمسی کے ساتھ کہکشاں میں، ہر چیز حرکت میں۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کل یجری بأجل مسمى، کوئی چیز رکی ہوئی نہیں ہے۔ اور اللہ نے لفظ استعمال کیا یسبحون، سباحہ سوئمنگ کو کہا جاتا ہے، تیراکی کو نہیں ہے مجمع۔ دوڑنے میں انسان ہلتا ہے، نہیں ہے مجمع، ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جب میں دوڑوں گا نا، کوئی بچہ سوار ہوگا، بیچارہ بار بار ہانپے گا، کانپے گا، گرے گا، پتہ چلے گا یہ دوڑ رہا۔ گھوڑے پہ سوار ہو دوڑنا ہوگا، پتہ چلے گا۔ اونٹ پہ سوار ہو دوڑے گا، پتہ چلے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم زمین پہ ہو، یہ تیر رہی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا، یہ تیر رہی ہے۔ سمندر میں اور پانی میں جب تیرتے ہیں نا تو پتہ نہیں چلتا، دوڑنے میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ کی اتنی حکمت ہے، اس نے فرمایا ہے میری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ہر چیز جیسے فضا میں تیر رہی ہے، یہ عظمت پروردگار ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ان چیزوں کو ایسے نہ سمجھایا ہوتا، آئیے ذرا چاند سے متعلق سن لیجئے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور ہم نے چاند کی بھی منزلیں رکھی ہیں۔ قدرہ یعنی تقدیر جس سے ہے، تقدیر ہماری بھی تقدیر ہے ہر انسان کی۔ مولا فرماتے ہیں کبھی بھی تقدیر کا انکار نہ کرنا۔ یہ سب پڑھوں، سب لوگ سن رہے ہیں ان باتوں کو؟ کبھی بھائی میں آپ کے کویت کے تمام مومنین، چاہے وہ پاکستان سے ہو، ہندوستان سے ہو، تو بنگلہ دیش یا دیگر ممالک سے، جتنے بھی ہوں، میں بے انتہا ممنون ہوں کہ میں پچھلے چند سال سے آ رہا ہوں۔ جس محبت سے آپ مجھے دیکھتے ہیں، جس محبت سے سنتے ہیں میری ان تقاریر کو، میں یقین مانیے کہ خود دل سے آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اور جس محبت سے میں پڑھ رہا ہوں، جس محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ ماہ رمضان میں ماحول بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اگر آپ کے لیے مختلف ہوتا ہے تو مجھ جیسوں کے لیے تو اور زیادہ۔ تو جو پیش کر رہا ہوں اس کو سنتے رہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ سب سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، جناب سیدہ کا سایہ قائم و دائم رہے، کہ بی بی کے صدقے ہی میں سب کچھ ہے، کائنات کی ملکہ کا صدقہ ہے تو سب کچھ ہے۔ وہ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، وہ راضی ہے تو رسول خدا راضی ہے، وہ راضی ہے تو مولا کائنات راضی ہے، وہ راضی ہے تو سارے امام راضی ہیں، وہ راضی ہے تو مولا عباس راضی ہے، وہ راضی ہے تو جناب زینب کبریٰ، سارے ہر ہستی جناب سیدہ مرکز ہے، محور ہے۔ تو جو جملے پیش کر رہا ہوں سن لیجئے گا۔ تو عزیزان گرامی اب سن لیجئے جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اب یہ ہم نے سورج، عربی میں سورج کو مؤنث اور چاند کو مذکر کہا گیا۔ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، ضحا ہو نہیں ہے، ہاں
شمس مؤنث ہے عربی میں، سورج مؤنث ہے اور چاند مذکر ہے. تو اب اللہ نے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند کی بھی منزلیں ہیں. سورج ایک ہی جیسا نظر آتا ہے، چاند الگ الگ نظر آتا ہے. شروع کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، باریک ہوتا ہے، پہلی چند تاریخوں میں بہت باریک ہوتا ہے، ہلال کہلاتا ہے. پھر اس کے بعد قمر کہلاتا ہے چاند، اور پھر 13 14 15 کو ایام بیض میں بدر کہلاتا ہے. مولا امیر نے حضرت عباس کو کہا تھا قمر بنی ہاشم، رسول خدا نے مولا علی کو کہا تھا انت بدر الدجا، 14ویں کے چاند جیسے یا علی آپ ہیں. تو بدر کہتے ہیں، 13 14 15 ایام بیض کہلاتے ہیں. تو جانے گرامی اب یہ چاند کی مختلف حالتیں، آخری دنوں میں چاند نظر ہی نہیں آتا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کل ارجون القدیم، جیسے خشک لکڑی ہوتی ہے یا پرانی ٹہنی جو ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں آ جائے نا، خشک ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، سیاہ ہو جاتی ہے، نظر نہیں آتی. اللہ کہتا ہے ہم نے چاند کو شروع کیا، اس کی منازلیں وقدرنا، وہ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا بالکل پرانی لکڑی جیسا ہو جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتا. ہوتا ہے اور پورا چاند ہوتا، لیکن چاند نظر آنے کے لیے سورج کی ضرورت ہوتی ہے. چاند خود نظر نہیں آتا، سورج کا سہارا لیتا. چاند ہمیشہ سورج کی روشنی سے روشنی دیتا ہے، جتنا سورج اس پہ روشنی ڈالے گا اتنا نظر آئے گا. توجہ. تو باریک سا چاند نظر آتا ہے جب بالکل ابتدائی مراحل میں ہوتا ہے، اور آخر میں بالکل نظر نہیں آتا کیونکہ زمین بیچ میں آ جاتی ہے. توجہ رہے. تو جانے گرامی جتنا سورج چاند پہ روشنی ڈالے گا اتنا ہی چاند نظر آئے گا. توجہ. اگر ہم پہ محمد و آل محمد روشنی ڈالتے رہے تو ہم نظر آئیں گے. بہت سے لوگ بول اٹھے، بہت سے ابھی بھی نہیں بولے. مرحوم آغا بہجت سے کسی نے کہا تھا کہ آغا امام زمانہ سے ملاقات کیسے ہو جائے، میں امام کو کیسے دیکھوں؟ کہ خدا را کوشش نہ کرو، امام کو دیکھو، دعا مانگو امام تمہیں دیکھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں، سارا مجمع نہیں ہے ابھی بھی. کچھ میرے بھائی پہنچ گئے، کچھ میرے بھائی پہنچے ہیں، نہیں ہے مجمع. دیکھیں پھر آقا بہجت نے جو مثال دی ہے کہ کربلا میں سارے مولا حسین کو دیکھ رہے تھے، لیکن لشکر یزید پہ مولا حسین نظر ہی نہیں ڈال رہے تھے. جسے امام دیکھ لے اسی پہ کرم ہے. یہ نہ کہو ہم امام کو دیکھیں، یہ کہو امام ہمیں دیکھے. اب میری بات روشن ہوئی؟ جتنا سورج ہم پہ جب چمکتا ہے تو چاند اتنا ہی نظر آتا ہے. سارے چاند پہ جب سورج چمکتا ہے تو پورا چاند نظر آتا ہے. بس یہ دعا کریں امام ہمیں دیکھتے رہیں. اس مہینے میں جتنا امام کا دیکھنا یعنی نظر کرم نہیں ہے ابھی بھی مجمع. شاید اسی لیے وجہ اللہ کہا گیا کہ یہ وجہ اللہ ہے، یعنی یہ دیکھیں تو پھر سمجھ لو خدا دیکھ رہا ہے. میرے جملے پہنچتے رہے. میں چاند سے متعلق پھر اللہ نے بہت سی آیات کہی، لیکن میں اب وہ نہیں پڑھنا چاہ رہا کیونکہ پھر میں امام کے ان جملوں کو نہیں پڑھ پاؤں گا. ابھی میرے پاس 15 منٹ 12 منٹ ہیں تو میں جو پیش کروں گا اس کو سن لیجئے گا. مولا امام سجاد علیہ السلام کے جملے بہت عظیم جملے ہیں، ابھی میں سارے نہیں پڑھ پاؤں گا. اگر کہیں گے تو کل مکمل کر دوں گا. صحیفہ سجادیہ میں امام کی دعائیں ہیں. 43ویں 43 دعا نمبر 43 43ویں دعا مولا سجاد کی دیکھیے گا. جب چاند کو دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے. دیکھیں امام کا چاند کو دیکھنا یہ چاند پہ کرم ہے. امام کا دیکھ کے سے دعا کرتے. اللہ نے تجھے نشانی بنا. ایھا الخلق المطیع الداع. اب یہ امام کے الفاظ ہیں. او اللہ کی خلق و مخلوق خدا جو اللہ کی تابعدار ہے، جب وہ کہتا ہے تو نکل آتا ہے. بڑا عجیب و غریب ہے. دیکھیں امام دعا میں کتنی بڑی تبلیغ کر رہے ہیں. بندے دیکھو خلق کو ہم سب ہیں، بندے ایسے بنو کہ اللہ کے مطیع و فرما بردار، اپنی مرضی کے مالک نہ بنے، اللہ کی مرضی کے مالک بنے. میں یہ جملہ نہیں پہنچا پایا. اللہ کی مرضی کے مالک بنے. ایک پرانے زمانے میں جب غلام خرید سکتے تھے جائز تھا، تو ایک آدمی غلام خریدنے گیا، پوچھا اسے بھئی نام کیا آپ کا؟ اس نے لمبا چوڑا نام بتایا، یہ میرا نام ہے.
کہا کیا کھاتے ہو؟ اس نے فہرست بتائی، یہ بھی کھاتا ہوں، یہ انہوں نے کہا بہت مہنگے غلام ہو۔ دوسرے غلام کے پاس گیا، کیا نام ہے؟ کہنے کہ حضور جو نام رکھ دیں گے وہی نام۔ کہا کیا کھاتے ہو؟ کہا جو آپ کھانے کو دے دیں گے وہی کھاؤں گا۔ کہنے لگے یہی غلام صحیح ہے، نہیں پہنچا سکا۔ بندہ وہ جو اللہ کی مرضی اپنے پہ مسلط کرے، بندگی یہی ہے۔ مولا سجاد فرما رہے ہیں اے اللہ کے فرما بردار، اے خلق خدا، ایھا الخلق المطیع الدائب السریع، بہت تیز چلتا ہے، چاند کی اپنی منازل ہیں، وہ تیز سے سیر کرتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ المتردد فی منازل التقدیر، اب تفصیل کا وقت نہیں، جو جملہ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جعلک آیۃ من آیات ملک، اللہ نے اپنے ملک و ملکوت کی نشانیوں میں سے تجھے ایک نشانی قرار دیا۔ چاند کو نشانی قرار دیا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ کہ اللہ خالق ہے اس کا، اور یہ ساری حالتیں طے کرنے کے بعد 29 دن اور اتنے گھنٹے میں اپنی پورا کا پورا زمین کا جو مدار ہے مکمل کر لیتا ہے۔ مجھے اسی کو پیش کرنا ہے، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، 5 منٹ میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اب دعاؤں کو اب آپ کے سامنے جتنی بھی میں چیزیں لایا تھا تیار کر کے وہ سب نہیں پیش کروں گا۔ عزیزان گرامی، یہ چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا میری نشانی ہے چاند، اور اس کی ساری منازل ہیں۔ کتنی بڑی نشانی ہے؟ سب لوگ، جب عربوں نے بھی رسول خدا سے کہا تو یہی کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، ذہنوں میں ہے، مکے کے قریش یعنی جو عرب تھے انہوں نے یہی کہا تھا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ کی رسالت کو مان لیں گے۔ تو سرور کائنات نے کہا ٹھیک ہے، جب پورا چاند ہوگا تو سب کے سب آ جانا، میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ تو وانشق القمر، یعنی اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قرآن کریم میں سورہ ہے، سورہ قمر ہے، اس میں یہ آیات موجود ہے۔ جب پورا چاند ہو گیا، ابو جہل ابو لہب سب کے سب آگے کا چاند نے 2 ٹکڑے ہونا نہیں۔ آج محمد کے خلاف ہمارے پاس ایک بہت بڑا محاذ مل جائے گا، تو وہ خود بھی پہنچ گئے۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اندازہ نہیں ہوتا میں مجمع میں ذلیل ہونے والا ہوں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اب بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ کئی لوگ چاند شکل قمر کے وقت ذلیل ہوئے، کئی غدیر میں، اب لوگ پہنچ رہے ہیں۔ گرامی، اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور میرے جو بھائی پہنچ گئے تو ایک مرتبہ پہنچے، حضرت کون ساتھ میں تھے؟ حضرت ابو طالب۔ ہمارے لاکھوں درود و سلام ہو۔ بھئی اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے سنتے رہیے گا۔ عزیزان گرامی، کسی ایک ایسے انسان کو اتنا یقین ہو اپنے بھتیجے پہ، جو یہ کہہ رہا ہے وہ ہوگا، ابھی بھی نہیں پہنچا سکا۔ جب شیب ابی طالب میں تھے، جناب ابو طالب بوڑھے ہو چکے تھے، تو سرور کائنات نے کہا تھا چچا جان وہ جو ابو سفیان سے معاہدہ ہوا تھا جا کے کہہ دیجئے ختم ہو گیا۔ جناب ابو طالب نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، 80 برس کے کھڑے ہو گئے، کہا بھتیجے آپ نے کہہ دیا مجھے یقین ہے معاہدہ ختم ہو گیا، کیسے؟ کہ چچا جان وہ جو معاہدہ لکھا تھا اس میں اللہ کے نام کے علاوہ دیمک سب کو چاٹ گئی۔ جناب ابو طالب نے دیکھا نہیں، شیب ابی طالب میں تھے، چابیاں چھن گئی، مکہ چھن گیا، سرداری چھن گئی، اکیلے تھے۔ رسول خدا پہ اتنا بھروسہ تھا، آئے مجمع میں کہا شیب ابی طالب سے باہر کیوں آئے ہو؟ کہا ابو سفیان معاہدہ نکال، دیمک چاٹ گئی۔ ابو سفیان نے کہا ابو طالب 2 برس سے زیادہ ہو گیا، آپ شیب ابی طالب میں تھے، یہاں ہمارے پاس نظام ہے، کہا نکال کے دیکھ لو۔ ابھی تک انہوں نے کھولا نہیں ہے، سارے مکے کو ابو سفیان نے شور مچا کے جمع کر لیا، جیسے ہی معاہدہ نکالا سارے مجمع کے سامنے کھولا،
ساری کی ساری لکھائی زمین پہ گرنے لگی، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا ابو طالب آپ کو کیسے معلوم تھا؟ کہ میرے بھتیجے محمد نے بتایا تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔ سب سے بڑی ٹریجڈی اسلام کے ساتھ یہی ہوئی ہے، فرسٹ کلاس مسلمان کو، فرسٹ کلاس مومن کو کافر بنا دیا اور بدترین کافر کو مسلمان بنا دیا۔ اب میرے بھائی پہنچ گئے ہیں، اب میری باتیں پہنچ رہی ہیں، بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں۔ وقت تمام ہو گیا، میں جہاں لے جانا چاہ رہا تھا میں مکمل نہیں کر سکا۔ میں نے آج میں کل ہی مکمل کروں گا۔ شاید میں نے تیاری زیادہ کر لی تھی تو میں مکمل نہیں کر سکا ہوں۔ عزیزان گرامی انشاءاللہ کل مکمل کروں گا، لیکن جو مطالب پیش کر رہا ہوں، حضرت ابو طالب کا اتنا یقین سرکار دو عالم پہ، آج کے مسلمانوں کو کہیں بھی باتوں پہ یقین نہیں۔ اس زمانے میں نہ سائنس تھی نہ ٹیکنالوجی تھی، اور رسول خدا وہ باتیں کہہ رہے تھے جس کو یقین کرنے کے لیے کل ایمان کا باپ ہی ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ان باتوں کو حضرت ابو طالب علیہ السلام مان رہے تھے۔ عزیزان گرامی بس آخری جملے پیش کر رہا ہوں۔ تو شق القمر کا جو واقعہ ہے، جو میں نے مکمل کر دوں بات اپنی، کہ کہا کہ اس رات میں چچا جان سب سے کہہ دیجیے آ جائے، سب آ گئے۔ جناب ابو طالب ساتھ کھڑے ہیں، اور ایک مرتبہ سارے مجمع میں رسول خدا نے کہا سب دیکھو میں بھی چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ سرور کائنات نے انگلی سے ایسے اشارہ کیا، سب نے دیکھا چاند کٹ گیا۔ یہ تو سب نے لکھا بھی ہے نا، وانشق القمر قرآن کی آیت ہے، توجہ۔ تو شیعہ سنی سب نے لکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جو انگلی کے اشارے سے بغیر چاند پہ گئے، نہ آلہ لیا نہ کلہاڑی لی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ چاند کے 2 ٹکڑے کریں تو مسلمان مان لیں۔ چاند کے زمین پہ بیٹھ کے، چاند کے ہزاروں میل کے فاصلے پہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں تو مان لیں۔ اور اگر آل ان کی کوئی معجزہ دکھائے، غدیر میں ہاتھوں پہ بلند کرے، کسی کو کاندھوں پہ سوار کرے، انگلی لگا کے بینائی واپس کرے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، اتنے 1000 معجزات زمین پہ دکھائے، ان پہ شک اور چاند کو ماننے پہ مجبور، کیونکہ قرآن کی آیت ہے۔ تم قرآن کو بس اتنا ہی مانتے ہو جتنا تمہارے حق میں ہے، جہاں حق میں نہ ہو تم قرآن کو بھی نہیں مانتے ہو۔ بس ایک مرتبہ اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ابو لہب نے آواز دی، میرا یہ بھتیجا جادوگر ہے، یہ اس نے آنکھوں کو دھوکہ دے رکھا، یہ چاند 2 جو نظر آ رہے ہیں نا 2 ٹکڑے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ ابو جہل کھڑا ہوا، کہا محمد اگر تم ایک حصے کو مشرق بھیج دو دوسرے کو مغرب تو ہم ماننے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ابھی تو آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ سرور کائنات نے کہا اچھا اگر ایک کو مشرق اور دوسرے کو مغرب بھیج دو تو مان لو گے؟ کہاں؟ آپ نے اشارہ کیا، ایک حصہ چاند کا ایک حصہ مشرق میں آ گیا، دوسرا مغرب میں چلا گیا۔ ابو لہب نے آواز دی، بھاگو، اتنا بڑا جادوگر ہے کہ آنکھوں کو اتنا دھوکہ دے لیا۔ عزیزان گرامی خدا محفوظ رکھے ایسے شیاطین سے۔ رسول خدا کے معجزات آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن دوسروں کی زبانوں پہ جھوٹا بھروسہ کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کربلا میں ہو رہا تھا، مولا حسین علیہ السلام اشارہ کرتے تھے، کسی نے کہا حسین تم پیاسے ہو، ہمارے پاس پانی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کہ پروردگارہ اسے پیاس میں ایسا مبتلا کر کے سب دیکھ لے۔ وہیں پہ گرا، دریا سے پانی پینے لگا جیسے جانور پانی پیتے ہیں، پانی پیتے پیتے مر گیا۔ دوسرا کا حسین تمہاری نماز قبول نہیں، کا پروردگارہ ایک ایک آدمی جو مولا حسین کو چیلنج کرتا تھا مولا اسے ویسا معجزہ دکھاتے۔ تفسیر کا وقت میرا 2 منٹ ہیں۔ عزیزان گرامی کتنی منازل ہیں، میں چاند سے متعلق بات کر رہا تھا،
آپ جانتے ہیں نا کربلا کے چاند حضرت عباس ہیں، جنہوں نے مولا حسین کے کسی معجزے کو دیکھے بنا ان پہ یقین کیا، ان پہ جان دینے کو تیار ہوئے، اور جب بھی کوئی مولا حسین کو چیلنج دیتا نا یا کوئی توہین آمیز لب و لہجہ اختیار کرتا تو ایک ہی جملہ حضرت عباس سے جاری ہوتا تھا، مولا اجازت ہے میں انہیں ابھی دیکھ لوں گا، مولا اجازت دیجیے میں انہیں ابھی دیکھ لوں گا۔ تو مولا ایک ہی جملہ، نہیں عباس ہم پہل نہیں کرنا چاہتے۔ پانی بند کر دیا مولا، انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا، اجازت ہے، ایک ہی 1000 کا لشکر ہے، میں انہیں ابھی دیکھ لوں گا۔ کہ نہیں عباس میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ کسی نے کہا عباس یہاں سے خیمے اکھاڑیں، کہ مولا اجازت ہے زینب و ام کلثوم بیویوں کے خیمے ہی اکھڑوائیں اور عباس دیکھتا رہے، مولا اجازت ہے میں انہیں ابھی دیکھ لوں گا۔ کہ نہیں عباس ہم پہل نہیں کرنا چاہتے۔ اب جناب عباس کے ذہن میں بات بیٹھ گئی، ہم پہل نہیں کرنا چاہتے۔ جیسے ہی 8 محرم کو حملہ ہوا، 9 محرم کو حملہ ہوا، تو جناب عباس نے ایک ہی جملہ فرمایا، مولا حملہ ہو گیا۔ اگر دیکھ سکے تو ہاتھ جوڑ کے آخری جملے پیش کر رہا ہوں، مسائل میں پورا نہیں پڑھ پاؤں گا۔ یہاں پہ پوری بحث ہے، کیا حضرت عباس خبر دینے آئے تھے مولا حملہ ہو گیا؟ نہیں، خبر دینے نہیں آئے تھے بلکہ اجازت مانگنے آئے تھے۔ دیکھیں روایت الفاظ بتاتی ہے، انداز نہیں۔ مولا عباس یہ نہیں کہہ رہے تھے مولا حملہ ہو گیا یعنی حملہ ہو گیا، خبر دینے نہیں آئے۔ مولا آپ نے فرمایا تھا ہم پہل نہیں کریں گے، مولا اب تو حملہ ہو گیا، حملہ ہو گیا یعنی اجازت ہے اب میں جاؤں۔ مولا حسین نے بس ایک جملہ فرمایا، بے نفسی لکل میں، میرے بھائی میری جان آپ پہ قربان، ابھی حملہ نہ کیجئے گا، ان سے کہیں کہ ایک رات کے لیے رک جاؤ۔ جناب عباس کے آنسو جاری ہوئے، آپ نے امامہ اتارا، گھٹنے پہ مارا، تلوار نکالی، توڑ دی۔ جناب علی اکبر نے سوال کیا، چچا کیا بات ہے؟ کہا میرے مولا نے مجھ سے کہا مجھ پہ قربان، میری ماں نے مجھے بچپنے سے بتایا ہے میں حسین پہ قربان، میں میرے مولا پہ قربان۔ مولا نے کیوں کہا؟ میں کہوں گا مولا آپ نے جناب عباس کی نفسیات کو سمجھ لیا، جو کام لینا چاہے لے لیجئے۔ آپ نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، خدا کی قسم یہ جملہ مولا حسین علیہ السلام نے کبھی جناب علی اکبر سے بھی نہیں کہا، میری جان آپ پہ قربان، اے عباس میری جان آپ پہ قربان، ایک دن کے لیے ان سے کہیے رک جائیے۔ جناب عباس روتے ہوئے آئے، کہا عمر سعد میرے بھائی نے کہا آج حملہ نہ کرو کل حملہ کر دینا۔ عباس ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں۔ کہا عمر سعد زبان کو روک، میں تجھ سے کلام جائز نہیں سمجھتا، اگر میرے مولا کا حکم نہ ہوتا میں تیرے پاس بھی نہ آتا۔ اگر مولا حسین حکم دے عباس عمر سعد سے بھی کلام کرے۔ مولا حسین علیہ السلام یہی سمجھانا چاہ رہے تھے، سمجھو میرے عباس کو، میرے حکم پہ میرے قاتل سے ہم کلام ہو لیتا۔